کی معاشی تباہی دکھائی، لوگوں کے بنیادی حقوق معطل کیے، آج وہ اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن لوگ یہ سب سمجھتے ہیں، لوگ ان کو جانتے ہیں، مصنوعی سانس ان کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے، ٹیسٹ ٹیوب لیبارٹری کے ذریعے ان کو لیڈر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ ناکام تجربے بند ہونے چاہیے، اس لیے کہ عوام کا حق ہے کہ وہ ٹرو اسپرٹ میں جس کو وہ ووٹ دینا چاہیں ان کو یہ پورا حق ملنا چاہیے۔ جبکہ آپ نے کل یہ بھی دیکھا کہ بائیو میٹرک ویریفیکیشن کے لیے کس طرح ایئرپورٹ پہ پہنچا دیا جاتا ہے عملے کو، اور کس انداز سے قانون اور انصاف کا تماشا دکھایا جاتا ہے کہ اور عام آدمی کیا سوچے گا، عام یوتھ کیا سوچے گی، عام آدمی کا جو امید ایک آس ہوتی ہے سسٹم کے اندر وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کے 12 لاکھ سے زائد پروفیشنلز پچھلے 1-1.5 سال میں اس ملک کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کیپٹل فلائٹ یہاں سے ہو رہی ہے، لوگ پیسہ لے کے ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ دبئی میں پچھلے 16 سال میں جو پاکستانیوں نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ پاکستان اور دبئی کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے۔ وجہ اس کی آپ کے سسٹم کے اوپر مسٹرسٹ ہے۔ کون ان حالات میں آپ کے پاس انویسٹمنٹ کرے گا؟ ایک مجرم جس کا پیسہ باہر، جس کا کاروبار باہر، جس کے بچے باہر، جس کی پراپرٹیز باہر، جس کا علاج باہر، جس کی شادی غمی باہر، جس کا مرنا جینا باہر، اس ملک کو، اس ملک کے عوام کے ساتھ کیا لگے ایسے لوگوں کا؟ لیکن بدقسمتی سے ہماری اشرافیہ ایسے مجرموں کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتی ہے، نہ صرف ان مجرموں کو بلکہ ان کی اولاد کو بھی مسلط کرنا چاہتی ہے۔ وہ صرف اس عوام کو رعایا اور غلام سمجھتے ہیں، اور صرف اس وقت وہ یہاں آتے ہیں جس وقت انہوں نے یہاں آپ کے سروں کے اوپر حکمرانی کرنی ہو۔ ان کے علاوہ ان کا یہاں آپ کے ملک میں کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے۔ جو شخص ڈیل کر کے سرور پیلس بھاگ گیا تھا اور جھوٹ بولا کہ میں نے 5 سال کا معاہدہ کیا ہے، واپس آیا پھر ڈیل کر کے، سپریم کورٹ میں جب پٹیشن لگی تو وہ پھر جب اصل معاہدہ سامنے آیا تو پتہ چلا وہ 10 سال کا ڈیل تھی۔ پھر دوبارہ خواجہ آصف کے بقول ہم ڈیل کر کے باہر گئے تھے، پھر دوبارہ ڈیل کر کے واپس آ رہا ہے۔ کبھی ڈیلر بھی لیڈر ہوا کرتا ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو جو کل 1 مہینہ پہلے کوئی بیانیہ لے کے کھڑا تھا اور پھر اس نے کیا کیا کہ شہباز شریف یہاں 8 گھنٹے نہیں ہوئے تھے اس کو آئے ہوئے لندن سے، پھر وہ بھاگم بھاگ وہاں چلا گیا کہ نہیں جی آپ بیانیہ تبدیل کرو۔ کیا ایک ریاست کے یہ اصول ہوا کرتے ہیں کہ آپ ریاست کے مجرم کو، ریاست کا ایک نوکر وہاں ہائی کمشنر نہ صرف بیانیہ پڑھوا رہا ہے بلکہ وہاں ان کو پروٹوکول دے رہا ہے؟ اور کل جس طرح پاکستان کی تمام سرکاری مشینری استعمال ہوئی ہے، جس طرح پولیس استعمال ہوئی ہے، جس طرح کیئر ٹیکر گورنمنٹس استعمال ہوئی ہیں، یہ ہماری سیاسی تاریخ کی بدترین مثالیں ہیں۔ اور اس کے باوجود کہ جنت کی ٹکٹیں بیچی گئیں، اس کے باوجود کہ ہونڈا 125 دیے گئے، اس کے باوجود کہ قورمے کی دیگیں دی گئیں، اس کے باوجود کہ لوگوں کو 5-5 ہزار دیا گیا، اس کے باوجود دنیا نہیں تھی، پبلک نہیں تھی، لوگ نہیں تھے، نہ کسی کے اندر جذبہ تھا۔ میں آپ کے توسط سے میں چیلنج کرتا ہوں کہ صرف 1 گھنٹے کے لیے عمران خان کو رہائی دیں۔ 1 گھنٹے کے نوٹس پہ آپ بتائیں کہ جی مینار پاکستان میں جلسہ ہوگا، اس سے 10 گنا بڑا جلسہ عمران خان کر کے دکھا دے گا آپ کو، صرف 1 گھنٹے کے نوٹس پہ۔ پورا لاہور وہاں موجود ہوگا، پورے پاکستان سے لوگوں کو آنے کی اجازت آپ بے شک نہ دیں۔ یہ ہے وہ ٹرو لیڈرشپ جس شخص کا مرنا جینا اس ملک میں ہے، وہ ہے لیڈر عمران خان، جس نے اس ملک کے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، جس نے اس ملک کے لوگوں کے غم، دکھ، درد وہ سمجھتا ہے، وہ اس ملک کے لوگوں کے۔ اور آج آپ نے معاشی تباہی کرنے کے بعد نئے نئے دعوے، نئے نئے وعدے
اور پھر اپنے ہی سگے بھائی کو شہباز شریف کو اس کے دور کا تقابل کر رہے ہیں 2017 کے ساتھ۔ کمال کی بات ہے کہ حکومت آپ خود چلا رہے تھے، 87 کے قریب آپ کے وزراء اور مشیر تھے، شہباز شریف کی حکومت تھی، اور آپ کہتے ہو کہ اس کا موازنہ میں آج ان کے زمانے کے ساتھ کر رہا ہوں۔ تو پھر وہ کون سا گر ہے، وہ کون سی آپ کی ٹیم ہے جو اسحاق ڈار، خواجہ آصف، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ اور ان کے علاوہ آپ فرشتوں کی صورت میں اتارو گے اور اس ملک کو بہتر کرو گے؟ اس لیے کہ لوگ ان ڈراموں سے تنگ آ چکے ہیں، اور آج ہماری وہ خواتین، وہ ہماری بہنیں جن کو آج 6 مہینے سے زائد ہو چکے ہیں، ایک کیس میں وہ بری ہوتی ہیں، ایک کیس میں رہائی ملتی ہے، ضمانت ملتی ہے، دوسرے کیس میں اٹھا لیا جاتا ہے۔ کیا ہمارے ملک کا یہ قانون ہے؟ کیا ہمارے ملک کا قانون تبدیل ہو گیا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کے ورکرز اور لیڈرز کے لیے قانون مختلف ہو چکا ہے؟ کیا عدالتیں ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھ رہی ہیں؟ کیا ہمارے ملک کا الیکشن کمیشن، جس کی ذمہ داری ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں، کیا وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ اور اگر نہیں دیکھ رہا ہے تو میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں، یہ ادارے باندی بن کے جس طرح ایک مجرم کے سامنے ناچ رہے ہیں، یہ بدقسمتی ہے۔ اس بدبودار نظام کو دور کریں، اس میں بہتری پیدا کریں، ورنہ آپ کے ملک کے مسائل مزید بڑھیں گے۔ آپ کی تباہی، آپ کی ریاستی تباہی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، اور ان چیزوں سے جو کچھ آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، الیکشن کو وقت سے پہلے آپ نے متنازع کر دیا ہے۔ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی بدترین مثالیں قائم کر رہے ہیں۔ ہم نے ماضی میں ماشاءاللہ بھی دیکھے ہیں، لیکن ایسی سچویشن ہم نے ماضی قریب میں کبھی نہیں دیکھی، جہاں چار دیواری محفوظ نہ ہو، جہاں آپ کے گھر کی خواتین محفوظ نہ ہوں، جہاں آپ کے بچے محفوظ نہ ہوں، جہاں بدترین قسم کی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہو۔ کل کہا گیا کہ جناب انتقام نہیں لیں گے، بھائی انتقام آپ کے سامنے 200 کے قریب مقدمات عمران خان کے خلاف بنا دیے گئے۔ آج ججز کے پاس عمران خان کے مقدمات سننے کا ٹائم نہیں ہے، جبکہ 7 منٹ کے اندر ایک مجرم کو وہ بیل دے دی جاتی ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے آج تک نہیں دیکھی۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف، آئین اور قانون کے خلاف ان کو ضمانتیں دے دی جاتی ہیں۔ تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اب صرف 21 توپوں کی سلامی دینا باقی ہے؟ تو پھر الیکشن کاہے کا؟ آپ الیکشن پھر کیوں کراتے ہیں؟ پھر آپ دے دیں، جب آپ نے ایک نومینیشنز ہی کرنی ہے، آپ اس انداز سے آپ نے حکومتوں کو چلانا ہے، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ طرز عمل زیادہ دیر کے لیے نہیں رہ سکتا۔ لوگ مایوس ہوتے جا رہے ہیں، پبلک اور یوتھ، ہماری پڑھے لکھی یوتھ جو یہ سمجھے گی کہ جو جتنا بڑا کرپٹ ہوگا اس کو اتنا بڑا پروٹوکول ملے گا۔ کیا پھر مرغی چور، سائیکل چور، یا جو کرپشن میں ملوث ہیں، چھوٹی چھوٹی کرپشن کرنے والے، ان سب کے لیے جیلیں پھر کھول دیں۔ آپ ان سب لوگوں کو آپ ضمانتیں بھی دے دیں، ان لوگوں کو اسٹیٹ گیسٹ بھی بنا دیں، تو پھر آپ کہیں گے کہ آئین سب کے لیے برابر ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ یہ انصاف اور قانون کا دوہرا معیار جس انداز سے یہ نظام ایکسپوز ہو چکا ہے ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے تباہی لائے گا، ہمارے یوتھ میں افراتفری پیدا کرے گا، انتشار پیدا کرے گا، اس کا نقصان ہوگا۔ اس لیے میں آج بھی اپنے تمام مقتدر طبقوں سے، تمام سٹیک ہولڈر سے، تمام سیاسی جماعتوں سے اور اپنے ان کمپرومائزڈ منصفوں سے بھی اور الیکشن کمیشن سے بھی مطالبہ کروں گا کہ خدا کے لیے اس ملک پہ ترس کریں، رحم کھائیں کہ آپ 80-90% پاپولر ایک لیڈر کو، جس کی 80-90% پاپولیرٹی ہے، آج لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، اس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، اس کو آپ اگر کرش کرنے میں لگ جائیں گے ایک پارٹی کو، تو یہ ملک کے ساتھ ظلم ہوگا، اداروں کے ساتھ ظلم ہوگا اور ریاست کے ساتھ ظلم ہوگا۔ تھینک یو صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ کس سے کر رہے ہیں؟ آپ طاقتور لوگوں نے اگر فیصلہ کر لیا ہے تو طاقت اور طاقت کی زبان سمجھتے ہیں، آپ کے پاس کون سی طاقت ہے؟ نمبر 1، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے صدر بھی رہے ہیں،
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 9 मई का जो वाकया हुआ था, क्या आप भी 9 मई के उस वाकये के खिलाफ जो ब्रूटल एक्शन हुआ, जो बायोमेट्रिक मशीन कल चल के गई, वहां पे बायोमेट्रिक के दिन में क्या हुआ, तो क्या उसको भी कोई यादगार बनाने का कोई आपने फैसला किया है, उस रूम को, उस तशद्दुद के अंसर को? आपने याद दिला दिया। देखें, रियासत का सबसे अहम सतून होता है अदलिया। एक शख्स अदलिया में अपनी बेल पिटीशन फाइल कर चुका है। इमरान खान ने घर से निकलने से पहले ये कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार करना है, मुझे सिर्फ वारंट ऑफ अरेस्ट बता देंगे, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, मैं आपको गिरफ्तारी दे दूंगा। लेकिन वारंट ऑफ अरेस्ट तो था नहीं, इसलिए कि उस केस में जमानत दायर कर चुके थे इमरान खान। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वहां हाई कोर्ट में हो रही थी। जिस तरह रेंजर्स ने जजेस के गेट से दाखिल हुए, और न सिर्फ जजेस के गेट से आए बल्कि आकर वकीलों को तशद्दुद का निशाना बनाया, अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, हाई कोर्ट के शीशे तोड़ दिए और उनको अगवा करके ले गए। और वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वहां हो रही थी। आज बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कहां हो रही है? एक मुजरिम की कहां हो रही है? वो एयरपोर्ट पे स्टेट गेस्ट की जो जगह है वहां हो रही है। ये है आइन और कानून का फर्क। लेकिन रियासती दहशत गर्दी का स्टार्ट 9 मई वहां से हुआ था, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने रात 10 बजे तक इस केस को सुन के ये किया कि नहीं, ये तो गिरफ्तारी दुरुस्त है। और फिर क्या होता है? वो तमाम सीसीटीवी फुटेजेस ले जाते हैं, वो तमाम इंस्टॉलेशन उठा के ले जाते हैं, वो जो लोग आए थे, खा वो रेंजर्स थे या जो भी थे। और आज तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पहले फैसले में लिखा था कि इनके खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज करें। ना तो वो मुकदमा हुआ, ना कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई, ना आज तक वो सीसीटीवी फुटेजेस और वो इंस्टॉलेशन वापस मिली है। ये है आपके यहां ताकत का मेयार। लेकिन हम क्यों कहते हैं, हम ताकतवर लोगों को ये कहते हैं कि असल ताकत अवाम की है, ताकत आइन की है, ताकत कानून की है। दहशत गर्दी के जरिए रियासती अशखास या एहलकार कोई भी हरकत करेंगे, वो जबर होगा, वो जुल्म होगा, वो गैर आइनी हुकूमत होगी। आज भी हुसैनियत जिंदा है, यजीदियत कभी जिंदा नहीं रह सकती। माजी में भी आपने देखा, जब जब जुल्म हुआ, जुल्म के खिलाफ लोग खड़े हुए। आज भी लोग नफरत करते हैं इन तमाम हरकतों से जो कुछ हो रहा है, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। उस्मान डार को जिस तरह उठाया, फरूख हबीब को उठाया, जिस तरह शेख रशीद को उठाया। शेख रशीद की आपने बात सुन ली ना, वो कहता है बड़ा सख्त किस्म का चिल्ला था, अब शुक्र करे मुझे रिहाई मिली है और मुझे मेरे ट्वीट्स दिखाए गए। तो फिर वो कैसा चिल्ला था कि जिसको उसके ट्वीट्स भी दिखाए जाते रहे, उसको रिहाई भी मिल गई, और वो सारी चीजें वो कह भी गए, ना कहते हुए कह भी गए। तो लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये इंतहाई गलत है, और मैं समझता हूं कि आज भी वक्त है कि इससे पहले कि देर हो जाए। थैंक यू। शोएब साहब, 2 सवाल हैं छोटे छोटे। एक तो ये है कि जो रोना आज आप रो रहे हैं, कि यही जो रोना है वो मुस्लिम लीग नून अपने 3-4 साल कबल रोती रही है। यही काम उनके साथ होता नजर आया। आपने देखा है कि तमाम जो उनके लोग हैं वो जेलों में गए हैं, कई लोगों को उल्टे सीधे केसेस बना के सजाए मौत तक दिलवाई गई है, दिलवाने की कोशिश की गई है। दूसरा एक सवाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो पहला सवाल है उसका यह है कि इसका हल कैसे मुमकिन है? क्या सियासतदान हमेशा इसी अंदाज में नजरअंदाज होते रहेंगे, उनके खिलाफ गिरफ्त मजबूत होती रहेगी? वो पूछने वाला नहीं है। दूसरा सवाल मेरा यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वहाँ पे फैसला हुआ है कि आने वाले जो इलेक्शन है उसमें आप समेत जो मुख्तलिफ वकला हैं उनको टिकट जारी होंगे। तो क्या आप बाज़ाब्ता सियासत में उतर रहे हैं, और क्या आपको अगर टिकट जारी होता है तो आप इलेक्शन लड़ेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से? पहले सवाल का एक जवाब दे दूं, मुझे बता दें 2017 हो या 18 हो, कितने उस्मान डार उठाए गए थे मुस्लिम लीग नून के, जिनको चेंज कराई गई उनकी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए जुल्म व तशद्दुद करके? चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर आपका सिंध का कहता है हाँ जी हमने उसको उठा लिया। कितने लोग थे जिनकी 15-15 दफा, 25-25 दफा जमानतें हुई हों और उनको दोबारा बंद कर दिया हो? आज परवेज इलाही का केस आपके सामने है, आफरीदी का केस सामने है, लोगों के केस सामने है। कितने लोग थे फरूख हबीब की तरह उठाए गए, तशद्दुद किया, उनसे अपनी पार्टियां चेंज कराई गई। अगर कोई शख्स इस तरह
کتنے صداقت عباسی تھے، اور کتنے بے شمار میں آپ کو مثالیں دوں. میں ابھی آپ کے پاس اگر لسٹ آپ مجھے کہیں گے تو سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو میں لسٹ دوں گا. دیکھیں ظلم، جبر، بربریت جب آپ کریں گے، ہاں کرپشن کیسز وہ ادارے نے بنائے، وہ نیب نے بنائے، اس میں کوئی شک نہیں. نیب بھی ماضی میں بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے کام کرتی رہی. آج مجھے بتائیں نیب کا پراسیکیوٹر وقت سے پہلے پٹیشن فائل ہونے سے پہلے موجود ہے، وہ ریاست کا مجرم ہے. آپ کا تو ابھی اس وقت مجرم ہی نہیں ہے. آپ کے پاس ضرورت تو تب پڑے گی جب آپ کا کیس لگے گا اپیل کا. یہ اپیل تو ابھی ہے نہیں، اپیل تو اس کی ڈسمس ہو چکی ہے، ضمانت بھی خارج ہو چکی ہے. یہ تو پروٹیکٹیو بیل کے لیے آئے ہوئے ہیں. ریاست کا مجرم ہے، ریاست کا پراسیکیوٹر آئے یا جو بھی آنا ہے، ایڈوکیٹ جنرل آئے یا جو بھی آنا ہے وہ آئے. لیکن آپ وقت سے پہلے کیسے بیٹھے ہوئے تھے؟ تو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی بدترین مثال ہے. یہ چیز کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. ہم نے مشرف کا ماشاء اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے خلاف تحریک بھی چلائی. جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ کبھی ماضی میں نہیں ہوا. سیاست دانوں کو سبق سیکھنا چاہیے. سیاست دان اگر سیاست دان ہوں جو ہیں ہی ڈیلر، جو ہیں ہی مافیا. شہباز شریف کیا کہتا ہے کہ میں تو آنکھ کا تارا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا، مجھے اس کے اوپر فخر ہے. اور وہی اس نے اپنے بھائی کو بھی رٹوا دیا. اس نے وہ یہ کہا کہ میں کب آنکھ کا تارا نہیں تھا. وہ بالکل ٹھیک کہا کہ میں کب آنکھ کا تارا نہیں تھا. اور آپ خواجہ آصف کی اسٹیٹمنٹ اٹھا لیں، آپ ان میں سے کسی کی بھی اسٹیٹمنٹ اٹھائیں. انہوں نے کہا، باجوہ صاحب نے کہا 2019 میں ہم سے پہلے پنجاب گورنمنٹ لے لو، اس کے بعد آپ ہم سے لے لینا دوسری فیڈرل گورنمنٹ. اور آپ 2013 میں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ پیپلز پارٹی والوں سے پوچھ لو. یہ ساری چیزیں دیکھیں، جن لوگوں کا ایک موٹو یہ ہے کہ ہم نے اقتدار میں آ کے کرپشن کرنی ہے، مال کمانا ہے، مال کھانا ہے اور مال کو بچانا ہے، وہ بندہ کبھی سٹینڈ نہیں کر سکتا. سٹینڈ وہ کرے گا جس کا کردار ماضی اور حال اور مستقبل صاف ستھرا ہوگا، اور وہ صرف عمران خان ہے. دوسرا سوال سر، جو سیاست جی سیاست کا جہاں تک آپ نے بات کی ہے، میں اس وقت ترجمان ہوں پی ٹی آئی کا. میں ان کا کور کمیٹی کا ممبر ہوں. جو کمیٹی فیصلہ کرے گی، جو ہمارے چیئرمین فیصلہ کریں گے کس کو کون سی جگہ پہ ٹکٹ دینی ہے، کس بندے کو کہاں الیکشن لڑانا ہے، جو فیصلہ ہماری کمیٹی کرے گی، جو چیئرمین کریں گے، انشاءاللہ ہم سارے اس کے مطابق عمل کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے. ہمارے ہر حلقے میں 7 سے 14 کے درمیان آج بھی امیدوار موجود ہیں. صرف ہم یہ کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤ. لیول پلینگ فیلڈ کو بھی دور کی بات ہے، ہمیں صرف فیلڈ دے دو، ہمیں زندہ رہنے کا حق دے دو، ہمیں پبلک میں جانے دو. ہم آپ کو 2/3 میجارٹی سے زیادہ سیٹیں جتا کے ہم خود دے دیں گے. تھینک یو. ایک یہ بتا دیں کہ آپ الیکشن کی تیاری کی بات کر رہے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں، اور فیلڈنگ کے لیے بیٹ ضروری ہے. اور بیٹ اگر میدان میں نہ ہوگا، اس کی متبادل حکمت عملی بھی آپ لوگوں نے تیار کی ہے اگر میدان کے اندر بیٹ کو انہوں نے غائب کر دیا. دیکھیں الیکشن کمیشن کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن اس وقت بائسڈ ہے، اس وقت ہمارے خلاف ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، تمام ادارے ہمارے خلاف ہیں. لیکن ہمیں پوری امید ہے الیکشن کمیشن آلریڈی اس میں بلے کا فیصلہ دینے کا کر چکا ہے. سرٹیفائڈ کاپی کے لیے ہم نے اپلائی کر دی ہے. ہمیں 100% یقین ہے کہ انشاءاللہ بلے کا نشان موجود ہوگا. ہم بلے کے اوپر الیکشن لڑیں گے، اور لوگ، عوام، پبلک سب دیکھ رہی ہے. آج آپ کے پاس جس طرح الیکٹرانک میڈیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے، آج مجھے بتائیں ایک بھگوڑے کا استقبال ایسے ہو رہا ہے جیسے کشمیر فتح کر کے آیا ہو یا فلسطین آزاد کرا کر آیا ہو. پورا میڈیا اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، جبکہ اس کے مد مقابل ایک شخص جو انڈر ٹرائل ہے، عمران خان، اس کا نہ نام لے سکتے ہو، نہ تصویر چلا سکتے ہو، نہ اس کی آپ تقریر چلا سکتے ہو. آپ نے اگر تنقید بھی کرنی ہے تو آپ اس کی بات نہیں کر سکتے. یہ کون سا میڈیا آزاد ہے؟ ارشد شریف نے کیا جرم کیا تھا، اس کو شہید کر دیا گیا. عمران ریاض نے کیا جرم کیا تھا، جس کے ساتھ جو حشر ہوا وہ سب آپ کے سامنے. جمیل فاروقی نے کیا جرم کیا تھا، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا. سمیع ابراہیم نے، صدیق جان نے کیا جرم کیا تھا. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. آج بھی میڈیا کنٹرول کوئی اور کر رہا ہے وہاں. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ان ساری ہتھ کنڈوں کے باوجود لوگ ان تمام حرکتوں سے نفرت کر رہے ہیں. تھینک یو. متبادل کیا وہ اس وقت بتائیں گے. تھینک یو.